بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ سنن کی جہاں تک بات ہے، سنتیں کتنی ہیں؟ تو سنتیں ان سب کے بعد جو باقی بچتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ ارکان کے بعد واجبات کے بعد جو بھی کام نماز کے اندر باقی بچتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ وہ سب کے سب سنن کے اندر آتے ہیں، سب کے سب سنن کے اندر آتے ہیں۔ اب اگر ہم پڑھیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذرا سرسری طور پر پڑھتا ہوں۔ میں پہلا مثال کے طور پر چند مثالیں ہیں، تو 25 30 40 45 کے قریب ہیں سب یہ، کیونکہ جتنی چیزیں باقی بچی ہیں سب کے سب سنتوں میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ جب ہم کریں گے نا، رکن ادا کریں گے، تو اس کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ میں دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک یا کان کی لو تک اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کا حکم کیا ہے؟ سنت۔ رفع الیدین کا حکم کیا ہے؟ سنت۔ رفع الیدین کا حکم سنت ہے، تو سنت عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اتنی سنت کے برابر تو اجر کم ہوگا، لیکن نماز کے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نماز ہو جائے گی لیکن اتنا ثواب لازماً کیا ہوگا؟ کم ہوگا، کیونکہ ایک کام ہم سے چھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے، ٹھیک، اس کی حیثیت سنت کی ہے، مستحب کی ہے، واجب اور رکن کی نہیں ہے، لیکن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کے چھوڑنے سے نماز میں اتنی کمی آئے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت اس لیے ہے تاکہ عمل کریں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ ہمارے علماء سلف کہا کرتے تھے کہ نبی کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سنت پر عمل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ سنت پر عمل کرتے تھے، کیوں عمل کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سنت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کے دور میں ہم سنت کو چھوڑتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ تو سنت ہے۔ تو نبی کے صحابہ تابعین کیا کرتے تھے؟ سنتوں کو اس لیے عمل کرتے تھے کہ وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہم سنتوں کو یہ کہہ کر کے چھوڑتے ہیں کہ چھوڑو، یہ واجب ہے تھوڑی نہ ہے، یہ رکن تھوڑی نہ، یہ تو سنت ہے۔ تو آج ہم نے سمجھا ہوا کہ سنتیں چھوڑنے کے لیے بنی ہیں، ہمارے اسلاف سمجھتے تھے کہ سنتیں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اور اسلاف کے درمیان کا فرق ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا، نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا، ایسے دعائے استفتاح جس کو ہم کہتے ہیں، دعائے ثنا پڑھنا، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، ایسے سورہ فاتحہ شروع کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ سب سنت میں آتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اتنا اجر میں کمی لاحق ہوگی۔ ایسے مثال کے طور پر جہری نمازوں میں جہری قرات کرنا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے سری بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جہری کرنے کا جو ثواب تھا وہ ہم سے چلا جائے گا، یہ بات یاد رہے۔ ایسے ہی سری نمازوں میں سری، ایسے ہی مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو کہ انگلیوں کو جب ہم رکوع میں ہاتھ رکھیں اپنے گھٹنے پر تو انگلیوں کو کھول کر کے رکھنا، اور سجدے میں رکھیں تو انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا، یہ سب کیا حکم ہے؟ یہ سب سنت کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر شامل ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر رکوع ایسا کرنا کہ پیٹھ بالکل سیدھی رہے، پیٹھ بالکل کیا رہے؟ سیدھی رہے، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو نہ گرے، یعنی پیٹھ سیدھی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت کے اندر آتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے اس ہاتھ کو دونوں طرف سے اپنے بدن سے کیا کرنا؟ دور رکھنا، چپکا کر کے نہیں رکھنا، دور رکھنا۔ ایسے ہی ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دینا، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ عظیم کہہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اتنا کافی ہے۔ اگر اس کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ بول دیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 3 مرتبہ سنت ہے، 5 مرتبہ سنت ہے، 7 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہے؟
ये सुन्नत है। तो ये है, तो एक से ज़्यादा जो तस्बीहात हैं रुकू और सजदे के अंदर वो क्या हैं, वो सुन्नत के दर्जे में आते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर दोनों सजदों के बीच में रब्बि इग़फिरली 2 मरतबा कहने का जिक्र है। अगर एक बार अगर कोई कहे तो हो जाएगी नमाज, लेकिन 2 मरतबा कहना, एक से ज़्यादा मरतबा कहना, ये सुन्नत है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अलगरज ये बतौर मिसाल है, ऐसे जितने काम हैं सब के सब क्या हैं, इन अरकान को छोड़कर, वाजिबात को छोड़कर जितने काम बाकी बचते हैं सब के सब सुनन के अंदर आते हैं। और सरसरी तौर पर जो मुसन्निफ़ ने गिनवाया है वो तकरीबन 37 चीज़ें हैं, 37 चीज़ें गिनवाई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त से थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करें, इसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि बात वाज़ेह हो गई है ना, कि क्योंकि 2 चीज़ें हो गई, अरकान और वाजिबात, जो बाकी बचते हैं सब के सब सुन्नतों में आते हैं। तो हम ऐसे भी जान चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बाकी बची हैं और क्या क्या हैं और सुन्नत है।